بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے جمعے میں شعبان کی فضیلت اور اس میں کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے کا بیان ہوا تھا. اب شعبان میں روزے رکھنے کی حیثیت ایک مثال سے ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں. جس طریقے سے فرض نمازوں سے پہلے سنت ادا کی جاتی ہے، سنت مؤکدہ خاص طور پر، اور غیر سنت مؤکدہ بھی کوئی نفلی نماز، اسی طریقے سے رمضان کے فرض روزوں سے پہلے شعبان کے نفلی روزے رکھے جاتے ہیں. سنت پہلے پڑھ لیتے ہیں تو فرض نماز کے لیے ہمارا دل، ہمارا من کہہ لیجئے وہ تیار ہو جاتا ہے، خاص قسم کی نشاط پیدا ہو جاتی ہے. فرض نماز کے لیے دل دماغ تیار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے رمضان میں اگر ہم روزے جو فرض ہیں ان کو رکھنے سے پہلے اگر شعبان میں ہم رکھ لیں تو پھر رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے. ہمارے اندر کا جو ایمان ہے وہ جاگ جائے گا. پھر رمضان کے روزے بہت زیادہ مشکل نہیں معلوم ہوں گے. رمضان کا روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور شعبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ آپ پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے سوائے چند دنوں کے. یا یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ اگر آپ کسی مہینے میں رکھتے تھے تو شعبان میں رکھتے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر شفقت کھاتے ہوئے، رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب شعبان آدھا ہو جائے، یعنی 15 شعبان کی تاریخ ہو جائے، فلا تصوموا، تو پھر تم لوگ روزہ نہ رکھا کرو. یہ حکم جو آپ نے دیا یہ رحمت اور شفقت کی وجہ سے. اگر کوئی رکھ لے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی وہ حرمت کا والا کام نہیں ہوگا. یہ نہی تنزیہی ہے. اللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا یہ رحمت اور شفقت کی وجہ سے، تاکہ آپ کی امت کے لوگ شعبان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں قوت کے ساتھ اور نشاط کے ساتھ روزہ رکھ سکیں. یعنی رمضان سے سٹے ہوئے جو 15 دن ہیں اس میں روزہ نہ رکھیں
تاکہ رمضان کا مہینہ نشاط کے ساتھ قوت کے ساتھ رکھ لیں۔ اور آخری دن شعبان کا جو بالکل آخری دن ہوتا ہے اس میں بھی روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے، تاکہ جب رمضان کا پہلا دن ہو تو فرض روزہ آدمی نشاط کے ساتھ چستی اور پھرتی کے ساتھ رکھ سکے۔ الا یہ کہ کوئی شخص ایسا ہے جو ماشاءاللہ ہفتے کا روزہ رکھتا ہے، سوموار کا روزہ اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا معمول ہے اس کا، اور اسی دن وہ شعبان کا جو آخری دن ہے وہ سوموار پڑ جائے اور جمعرات پڑ جائے تو ظاہر ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ یا کسی نے نظر مان لی تھی کہ اللہ میں روزہ رکھوں گا، اور جو نظر معین کیا تھا وہ شعبان کی آخری تاریخ پڑ گئی، تو نظر کا روزہ چونکہ واجب ہوتا ہے اس کے لیے اجازت ہوگی، لیکن نفلی روزہ نہ رکھے۔ شعبان کے بالکل آخری دن نفلی روزہ نہ رکھے۔ اب یہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، آج 8 شعبان آج ہو گیا ہے، اور اب 15ویں شعبان آئے گی، تو اس کی جو رات ہوتی ہے اس رات کی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ ابھی میں نے ایک روایت پڑھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر ڈالتا ہے، توجہ فرماتا ہے اور سب کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کے، ایک مشرک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی نفع اور نقصان پہنچانے میں شریک کرتا ہے، نعوذ باللہ کوئی اور بھی میری بگڑی بنا سکتا ہے، میرا کام بنا سکتا ہے، میرے بچوں کو نعوذ باللہ ٹھیک کر سکتا ہے، اولاد نہیں ہے تو اولاد دے سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے یا ایسا کوئی کام کرتا ہے تو اس کی مغفرت نصف شعبان میں بھی نہیں ہوگی، جس کو عام طور پر ہم لوگ شب برات کہتے ہیں، یعنی اس دن جو مغفرت کی رات ہے، برات کی رات ہے، گناہوں سے بری ہو جانے کی رات ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف غیر مسلم جو ہیں وہ مشرک مورتی پوجا کرتے ہیں وہ، لیکن یاد رکھیے کہ شرک ہر وہ کام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو شرک۔ کوئی مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، صحیح العقیدہ اس کے ماں باپ تھے، صرف توحید پر قائم تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد بڑے ہو کر اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر یا ماحول کی وجہ سے یا کسی کے کہنے سے اس نے زندہ یا مردہ کسی کو کیا کر دیا؟ شریک قرار دے دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے شعبان کی رات میں۔ اور اگر بغیر توبہ کے وہ مر گیا تو آخرت میں بھی اس کی مغفرت نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شریک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو گناہ بھی جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اور دوسری کس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ مشاحن، جو دل میں عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، ایک مسلمان بھائی کی طرف سے ہمیشہ اس کو خار ہے، اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم لوگوں کو ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے شرک سے توبہ کرنی چاہیے۔ ایک دعا ہے روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے صبح و شام،
اللہم انی اعوذ بک، ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نبی روزانہ پناہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ان اشرک بک شیئا، آپ کے ساتھ میں ذرہ برابر بھی کبھی شرک کر لوں، کسی کو شریک ٹھہرا دوں، نعلمہ جانتے بوجھتے ہوئے، ونستغفرک لما لا نعلم، ارے اللہ میں نے اگر کبھی کوئی شرک کا کام کر لیا ہو انجانے میں، کہ اللہ ہم اس سے بھی آپ کی مغفرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا مسلمان بھائی سے، اس سے بھی توبہ کریں، دشمنی ختم کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ آپ معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے، آپ دوسرے کو معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ مغفرت کے لیے تیار ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، وقاتل نفس، اور جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ کسی نے کسی کو کسی بھی طریقے سے اگر قتل کر دیا ہے، اس کا مرڈر کر دیا ہے، تو اس کی بھی مغفرت نہیں۔ اور جہاں تک روزہ رکھنے سے متعلق وہ روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف وہ روایت منسوب ہے، تو اس میں بھی محدثین کا کلام ہے۔ یہ روایتیں ان پر بھی کلام ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ یہ روایتیں صحیح درجے کو پہنچی ہوئی ہیں، بعض حسن درجے کو پہنچی ہوئی ہیں، اور اس کو روایت کرنے والے ثقہ ہیں۔ ان روایتوں کو بیان کیا جا سکتا ہے اور ان سے استدلال بھی کیا جا سکتا ہے۔ روزہ رکھنے سے متعلق بھی جو حدیث ہے اس پر کلام ہے، لیکن چونکہ 15ویں شعبان کا روزہ ہر قمری مہینے میں سنت ہے رکھنا، ایام 20 کا روزہ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایام 20، 13، 14، 15 تاریخ، ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ ایام 20 کا روزہ، با یا ضاد، تو 15 شعبان چونکہ ایام 20 کے دنوں میں پڑھ رہا ہے، تو اس اعتبار سے، اس نیت سے تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ بھائی ہم لوگوں کی استعداد ایمان کی کمزور ہو گئی ہے اور ہمارے اندر کمزوری آ گئی ہے، تو اگر کوئی نفلی روزہ شروع سے نہیں رکھ سکا تو کم سے کم 15ویں شعبان کا تو رکھ ہی لے، تاکہ اس کو بہت زیادہ ثواب حاصل ہو جائے، اس کی مغفرت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ اور شعبان کی رات میں جو عبادت کا مسئلہ جہاں تک ہے، اس سلسلے میں کوئی بھی خاص طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں۔ نفلی عبادت ہے چونکہ، اس سلسلے میں بہتر تو یہ ہے کہ گھر میں عبادت کرے، چھپ کر تہجد پڑھے، تنہائی میں عبادت کرنا زیادہ بہتر بات ہے۔ لیکن اگر کسی کو خطرہ ہے کہ گھر میں جائے گا، سو جائے گا، یا شیطان دوسرے کاموں میں لگا دے گا، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، موبائل بہت بڑا دشمن ہو گیا ہے سب چیز عبادت کا بھی، تو مسجد میں آ جائے، کسی کونے میں بیٹھ کر نفل نمازیں پڑھ لے، تہجد پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کر لے، استغفار کرے، گناہوں کی معافی چاہے، کتنی بھی عبادتیں ثابت ہیں ان کو کرے، صلاۃ التسبیح پڑھ لے، لیکن کوئی خاص عبادت کا طریقہ ایک منقول نہیں ہے۔ اور جہاں تک قبرستان جانے کی بات ہے، تو قبرستان جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک مرتبہ ثابت ہے، تو اس کو اس طریقے سے نہ کریں کہ معلوم ہو کہ بالکل وہ فرض اور واجب کے درجے میں، کسی سال جائیں اور کسی سال نہ بھی جائیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مرتبہ گئے، اور اب تو ماشاءاللہ لائٹ وغیرہ کا انتظام ہو گیا، رات کے حصے میں بھی جا سکتے ہیں،
ایسا نہیں ہے کہ فجر کے بعد بالکل ایک ہجوم جا رہا ہے، ایک ہجوم کی طرح جانا صحیح نہیں۔ تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، کسی وقت رات کے حصے میں چلا جائے، کوئی دن میں چلا جائے، دن میں اگر لوگ بہت زیادہ جا رہے ہیں آپ ظہر کے وقت چلے جائیے، تو الگ الگ جانا یہ بہتر ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں جو مسائل ہیں روزے کے وہ تو اپنے موقع پر آ جائیں گے، آپ لوگوں کو معلوم بھی ہیں۔ ظہر کی نماز میں روزانہ ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، جو لوگ آتے ہیں وہ سنتے ہیں، ان کو مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ روزوں کے علاوہ شعبان کے مہینے میں آدمی کو جو قرض وغیرہ ہے، معاملات، اس کو بھی نپٹا لینا چاہیے۔ لین دین سے آدمی اپنے کو کوشش کرے جہاں تک ہو سکے فارغ کر لے، تاکہ رمضان کے مہینے میں دل و دماغ یکسو رہے اور عبادت آدمی فراغت کے ساتھ کر سکے۔ زکوٰۃ وغیرہ کا بھی جو حساب ہے ابھی سے حساب لگا کے جوڑ جاڑ کے رکھ۔ اسی طریقے سے عبادت کا، روزوں کے علاوہ عبادت کا ابھی سے اہتمام کریں، پانچوں نمازوں میں آنے کا اہتمام کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، تاکہ رمضان سے پہلے ایک عادت ہمیں لگ جائے اور عبادت کا چسکا لگ جائے، تاکہ رمضان میں آسانی ہو عبادت کرنا ہمارے لیے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن کا ہم سبوں کو اہتمام کرنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جو شعبان کے مہینے میں ہم کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور 15ویں شعبان شب برات سے متعلق بعض تابعین سے منقول ہے کہ وہ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے رات میں۔ حضرت خالد بن معدان ہیں، حضرت مقبول ہیں۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ بالکل کوئی ثبوت نہیں ہے، ثبوت ہے، لیکن اعتدال کے راستے پر چلیں۔ بہت زیادہ یہ بھی نہیں ہے کہ شب برات میں لائٹنگ کا انتظام کیا جائے اور چائے پلائی جائے گی، وہ بھی نہ ہو۔ اور یہ بھی نہ ہو کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سرے سے شعبان شب برات ثابت ہی نہیں ہے، بعض لوگ مسجد ہی بند کر دیتے ہیں، یہ وہ بھی غلط ہے۔ جتنی باتیں ثابت ہیں اس کو کرنا چاہیے، جو باتیں ثابت نہیں ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کمیٹی کی طرف سے ایک تعاون کی اپیل ہے۔ یہ جو سامنے کرائے کے روم بن رہے ہیں دوسری منزل میں سامنے، اس میں کمیٹی کی طرف سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ اپیل ہے کہ آپ حضرات کچھ تعاون کریں۔ جو مسجد کا بجٹ ہے اس میں ضرورت پڑ رہی ہے کہ آپ لوگوں کا تعاون بھی اس میں شامل ہو۔ اس وقت مسجد کے جو ہمارے صدر صاحب ہیں، ہمارے بھائی رزو بھائی، شفیع الہدا بھائی کے لڑکے، انہوں نے ایک ٹریکٹر جو ہے وہ بالو اپنی طرف سے لکھوایا ہے، اور جو بھائی کام کر رہے ہیں، جو ٹھیکیدار ہیں، بابر نام ہے نا ان کا، انہوں نے 2000 روپے لکھوائے ہیں۔ تو ماشاءاللہ تعاون شروع ہو گیا ہے۔ جو ہمارے ممبر حضرات ہیں ان سے درخواست ہے کہ ذرا سا صفوں میں گھوم جائیں اور ناموں کو لکھ لیں، نقد ہو یا ادھار ہو لکھوا دیں۔ کمیٹی چاہتی ہے کہ رمضان سے پہلے کم سے کم ڈھلائی ہو جائے، تو آپ حضرات ہمت کریں گے، آپ حضرات ذرا سا اپنا دست تعاون بڑھائیں گے، کمیٹی کو آسانی ہوگی کام کرنے میں، اور جب یہ روم تیار ہو جائیں گے تو مسجد کی آمدنی میں اور ماشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور سارے کام جو ہیں وہ بہتر طریقے پہ انجام پائیں گے۔ ہر کمیٹی آتی ہے الحمدللہ کچھ نہ کچھ کام کرتی ہے، تو آپ حضرات تعاون کریں اس میں۔ دیکھیے ہمارے عمران بھائی ہیں، ہمارے وسیم بھائی ہیں، یہ آپ صفوں میں آ رہے ہیں، آپ حضرات اپنا نام لکھوا دیں۔ دیکھیے مسجد میں دینا، مدرسے میں دینا، یہ ایسا ہے جیسا کہ ہم نے اللہ کے بینک میں جمع کر دیا، اور کبھی کبھی کھل کر دینا افضل ہے، اعلان کر کے دینا۔ نیت یہ ہو کہ ہمارے دینے سے دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی، اور عام طور پر چھپا کے دینا اچھا ہے۔ تو ایسے موقع سے اعلان کر کے دینے میں کوئی حرج نہیں،
جیسے ہمارے رضو بھائی نے اعلان کروا دیا، بابر بھائی نے اعلان کروا دیا، یہ اسی لیے کروایا ہے تاکہ اور بھی لوگوں کو حوصلہ ہو جائے، جس سے جتنا ہو سکے۔ اللہ کے گھر میں دینا ہے، ہم 50 روپے دے سکتے ہیں، ہم 100 روپے دے سکتے ہیں، ہم 200 روپے دے سکتے ہیں، جس سے جتنا ہو سکے لکھوا دیں، خاموشی سے لکھوا دیں، آپ ہاتھ اٹھا کے بول دیں، جس سے جتنا ہو سکے بولے گا۔ کون ہے اللہ کے گھر کے لیے دینے والا؟ کون سب سے پہلے اس میں سبقت کرے گا؟ ہاتھ اٹھائیے بھائی۔ ماشاءاللہ ہمارے نور محمد بھائی پھول والے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ان کو اللہ صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں دین پر استقامت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مسجد کے پابند ہیں اور یہی ان کا قیام ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حلال کمائی، پھول کا کاروبار کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے گھر کے لیے لکھوا دیا ماشاءاللہ۔ اور ہمارے عبد القدوس صاحب ماشاءاللہ جو مسجد کی اگر امام نہ ہو تو بیچارے نماز بھی پڑھاتے ہیں اور بہت وقت دیتے ہیں ماشاءاللہ مسجد کے لیے، انہوں نے نقد 100 روپے دے دی، یہ بہت اچھی بات ہے۔ آج نقد کل ادھار۔ زاہد خان 500 روپیہ دیا ماشاءاللہ۔ کاڑو ہوٹل۔ اچھا اچھا، زاہد خان نام ہے، زاہد خان بھائی سامنے جو بیٹھے ہیں، کاڑو نام دیا ہوٹل والے، کاڑو بھائی ہوٹل والے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ سجاد بھائی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کی کمائی میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کی زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ آمین کہتے جائیے بھائی۔ یہ سب موقع کم آتے ہیں، لکھوا دیجئے، عبادت بھی کیجئے، جانی عبادت بھی، مالی عبادت بھی، یہ جان اور مال اللہ کا دیا ہوا ہے، لکھا دیں۔ زیادہ کیلکولیشن نہ کریں، شیطان بولے گا ارے کیا ضرورت ہے، اتنی مرتبہ تو دیا ہے، یہ سب باتیں ذہن میں آئیں گی۔ ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے اور لوگ تو دیں گے ہی، نہیں میرا کیا لگے گا، ہم جو دے دیں گے۔ جن لوگوں نے مسجد میں، ہمارے شفیع اللہ بھائی نام یاد آ گیا مجھے، سب کے نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں، کتنے لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ ایک نام اس لیے میرے ذہن میں آ گیا، جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ایک صاحب نے کہا، میں نام نہیں لوں گا، کہ ارے ماشاءاللہ انہوں نے تو جو مسجد کے اندر یہ ماشاءاللہ ماربل بچھوایا تھا، اسی کا ثواب اتنا مل رہا ہوگا کہ لے نہیں پا رہے ہوں گے۔ نام یاد آ گیا، میں سب اس لیے، اور بہت سے لوگوں نے دیا، سب کی قربانیوں سے اتنی بڑی مسجد بنی ہے۔ کتنے لوگوں نے کیسی کیسی قربانی، شروع میں جن لوگوں نے مسجد بنائی ہے، کہاں جا کر چندہ کیا انہوں نے، مجھے بعض لوگ بتاتے ہیں، ان کی قربانیوں سے آج یہ مسجد کھڑی ہے۔ اور جب بھی آواز لگائی گئی ہے، ہلدی پوکھر والوں نے کمی نہیں کی ہے، نہ صرف اپنے گاؤں کی مسجد کے لیے بلکہ جہاں سے بھی لوگ آ جاتے ہیں ہم لوگ تعاون کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ 10 روپے دے دیجیے، 20 روپے دے دیجیے، لیکن دیجیے اللہ کے گھر کے، زیادہ حساب کتاب نہ کریے۔ دل میں بات آ رہی لکھوا دیجیے، بات جو دل میں آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، دماغ میں جو زیادہ آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے۔ کیلکولیشن اتنا کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے کمیٹی میں دیں گے، پتہ نہیں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، اب وہ کمیٹی کا حساب لگا دیں۔ آپ تو اس نیت سے دیجئے کہ ہم اللہ کے گھر میں دیں، اللہ کے گھر کا وہ حصہ ہے جو بن رہا ہے، اس سے جو آمدنی ہوگی وہ مسجد میں آئے گی، ہم تو اس لیے دیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہمیں زیادہ اس میں زیادہ سوچے نہیں۔ بہت سے لوگ ماشاءاللہ لکھوا رہے ہیں، وسیم بھائی بتاتے بھی جائیے، اتنا چھوٹا بچہ، کیا نام ہے، غلام حقانی، اللہ تعالیٰ اس کی جوانی میں برکت عطا فرمائے، ہمارے سمدانی بھائی کے بیٹے ابھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے چپکے سے دے دیا، میری نظر پڑ گئی تو میں نے اعلان کر دیا۔ کچھ دنوں میں ان کے بڑے بھائی باہر جانے والے ہیں، دعا کر دیجیے آسانی ہو، ہمیں ان کے والد نے بتایا۔ اچھا ایک چیز یہ بھی ہے، ہاں ہمارے حبیب صاحب عمرے سے فارغ ہو گئے، اللہ تعالیٰ حج نصیب فرمائے ان کو، اللہ برکت عطا فرمائے۔ ارے نقد دے دیا کیا؟ ارے ماشاءاللہ، دیکھیے ان کی طبیعت بھی خراب ہے، ہمارے نور محمد پھول والے جو ہیں،
انہوں نے 300 نقد دے دیا. فقیر محمد صاحب نے 200 روپے. ماشاء اللہ. راجو بھائی 500. کارگل صاحب نے ماشاء اللہ. راجو گیرج والے 500 روپے. اللہ تعالیٰ بہت برکت عطا فرمائے, سب کی کمائی میں برکت عطا فرمائے, سب کی زندگی میں, سب کے بال بچوں میں, سب کو اعلیٰ تعلیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ہماری بستی میں اللہ خیر کو پھیلا دے, شر اور برائی کے دروازوں کو بند فرما دے اللہ تعالیٰ. دل میں بات آ رہی بہت سے لوگوں کی, زبان پر نہیں لا پا رہے ہیں. ہمت کر کے لے آئیے, یہ اللہ کی طرف سے بات آتی ہے خیر کی. جی ہمارے آفریدی بھائی ماشاء اللہ 2500 روپے. اللہ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زاہد خان صاحب 500, ساجد بھائی 500. ساجد بھائی ہمارے مسجد کے ذمہ دار ہیں, حاجی شمشیر صاحب کے بیٹے. کون؟ اچھا سمیر ٹیلر صاحب ماشاء اللہ. جمیل صاحب 100 روپے. یہ ماشاء اللہ خاصی لمبی لسٹ ہے. سرور کلامی صاحب 500 ماشاء اللہ. دیکھیے صدر بھی دیں, سیکریٹری بھی دیں, ممبران دیں, وہ تو ان کو تو پہلے دینا چاہیے. ارے میرا بھی 100 روپے لکھ لو یار, میں نے تو لکھوایا ہی نہیں اپنا. وسیم بھائی میرا بھی لکھ لیجیے. نیکی کے کاموں میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ کوشش کرے آدمی کہ اپنا نام پہلے لکھوا دے. ابھی یہ نقل ہے تو ابھی ورنہ بعد میں دے دیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کے بیٹے نے دیا ہے. کیا نام ہے ان کے بیٹے کا؟ محمد سلطان صاحب نے. کتنا ہے بھائی؟ 500 روپے. پرانے مؤذن صاحب شاداب بھائی 500. اوف. ارے شاداب بھائی کو تو جانتے ہیں آپ لوگ, بحر الاسلام بھائی کے بیٹے. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. فیروز بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہارون بھائی کے بھانجے, ہارون ٹیلر کے بھانجے ماشاء اللہ. اللہ بہت قبول فرمائے. بہت جذبہ ہے ہمارے نوجوانوں میں, ہمارے بڑوں میں, ہمارے بچوں میں. اللہ بہت قبول فرمائے. اللہ سب کی کمائی میں برکت عطا فرمائے. ہمارے اظہر بھائی 300. اظہر بھائی ابھی جوان آدمی ہیں اور یہ تو دکان میں بیچارے کام کرتے ہیں, وقت دیتے ہیں, لیکن جذبہ ہے. اللہ ان کے جذبے کو قبول فرمائے. ماشاء اللہ. ہمارے منصور بھائی بھی بول رہے ہیں, کیا کچھ 100 روپے. اللہ بہت قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ گنتی نہیں دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ تو خلوص دیکھیں گے. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو زیادہ دے رہے ہیں ان کے اندر خلوص نہیں ہے. حاجی شمشیر صاحب مرحوم کی طرف سے 10 بورا سیمنٹ. اللہ بہت قبول فرمائے. ان کی بڑی قربانی ہے اس مسجد. ماشاء اللہ. مرحوم عطا کریم جو آپ کے بڑے بھائی تھے. اچھا ماشاء اللہ. اللہ بہت قبول فرمائے. چندہ ماسٹر صاحب کے والد احسان بھائی دے رہے ہیں نا. اللہ بہت قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جتنے جانے والوں کی طرف سے, مرحومین کی طرف سے دیا جا رہا ہے, سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. سنت کے لیے وقت دیا جائے گا انشاءاللہ. 2 منٹ اور ہے, 2 منٹ اور ہے. جو باقی ہوں لکھوائیں. اسرار بھائی اوف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید صحت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے عمران بھائی بھی اپنے مرحوم عطا محمد بھائی کی طرف سے انہوں نے بھی 200 روپے لکھوائے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی کمائی میں برکت عطا فرمائے. ہمارے اسرار بھائی کو اللہ تعالیٰ بہت خوش رکھے, ان کو اپنے
والد کے اور والدین کے سائے میں رکھے۔ سب بھائیوں کو ماشاءاللہ ان کے بھائی وغیرہ بھی تعاون کرتے ہیں ہر طرح کے کاموں میں۔ اللہ تعالیٰ بہت سب کی کمائی میں برکت عطا فرمائے۔ مرحوم اشفاق انصاری کی طرف سے سمیر بھائی 20,000۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہمارے حاجی اسحاق صاحب، مرحوم کارو حاجی صاحب کے بیٹے سمیر صاحب نے 20,000 روپے دیے اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کی اس مسجد کے حصے کی تعمیر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے، آمین کہیے۔ ان کے والد کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں، ان کے بچوں کی زندگی میں، ان کے بچوں کی رزق میں اللہ تعالیٰ بے حد برکت عطا فرمائے، قبولیت عطا فرمائے۔ بڑی بات ہے، بڑے جذبے کی بات ہے، بڑے حوصلے کی بات ہے۔ صحابہ کے قصے جب آپ پڑھیں گے، جب وہ جنگوں میں جاتے تھے تو بعض صحابہ نے، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ گھر کا پورا سامان لے آئے تھے، جھاڑو بھی لے آئے تھے۔ اب سے فرمایا کہ اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا اور کچھ نہیں چھوڑا۔ یہ جذبہ تھا۔ یہ تو مسجد کی تعمیر کی بات ہے۔ اگر کبھی نوبت آ جائے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، مقاتلے کے لیے، تب تو وہ خرچ کرنا اور ہزاروں درجے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہ سب تیاری ہے چھوٹی چھوٹی، کبھی اگر ایسی نوبت آ جائے تو ہم زیادہ سے زیادہ قربانی پیش کریں۔ ابھی ہمارے فلسطینی بھائیوں نے کیسے قربانی پیش کی؟